अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे सारे भांजे भतीजों का? ठीक है आप लोग? कल की कहानी अच्छी लगी थी आप लोगों को? आपने अपने अम्मी अब्बू से रंग पूछे थे परिंदों के? उन्होंने बताए? अगर नहीं बताए तो आज दोबारा पूछना, और अगर उनको नहीं पता चले तो आप मुझसे पूछ लें। आप मुझे मैसेज करना, आपको कौन से परिंदे का रंग पता करना है मैं आपको बता दूंगी। कौन कौन से नए दोस्त हैं आज मेरे पास? ये नजर आ रहे हैं, मैं जरा चश्मा साफ कर लूं। अब मैं ढूंढती हूँ। इस्माइल है, खिजर है, इब्राहिम बैठा है, हादिया है, वो अरसल भी है, और ये कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है यूसुफ और रिदा। वाह, आज तो और भी बहुत सारे दोस्त आ गए। क्या हाल है आप लोगों का? हमारी आपकी आज की क्लासरूम नहीं कहते, हम इसे कहते हैं ये हमारी पार्टी टाइम है। हम यहाँ मिलके बातें करते हैं। आप लोगों को भी इसमें अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोग भी आए, बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी, आज मुझे आप लोगों को बताना था एक बड़ी परेशानी की बात। परेशानी, लेकिन बाद में वो परेशानी से मैं खुश हो गई थी। कल हुआ क्या, मैं ऊपर गई ना अपने घर में, ऊपर वाली जगह पे, ऊपर वहां पे हमारे घर में ऊपर सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं, वहां पे सोते हैं। मैं वहां काम करने गई थी। जब मैं काम करके नीचे आई तो मैं तो हैरान रह गई। हक्का बक्का कैसे रहते? ऐसे मैं हक्का बक्का रह गई। क्यों? क्योंकि जो ज़ैनब है ना, ज़ैनब ने पूरे घर में जो हमारा कालीन है उस पे कलर्स फेंके हुए थे और पेंसिल्स फेंकी हुई थी और बहुत सारे पेपर्स, कागज फेंके हुए थे, कार्ड्स फेंके हुए थे, बहुत सारी चीजें फेंकी हुई थी। सब जगह अपने भाइयों की चीजें और किताबें फेंकी हुई थी। इतना सारा सामान था, मैं तो परेशान, मैं हैरान। क्यों? इसलिए कि इनके बाबा भी आने वाले थे, इनके अब्बू, और मुझे जल्दी जल्दी कुछ काम कंप्लीट करना था, खत्म करना था कोई काम। और मैंने कहा मैं अब कैसे करूं? पहले तो मैं परेशान थी और हैरान थी, फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अब्दुल्ला और हाशिम को भी कहा, अब्दुल्ला, हाशिम, आपको नजर नहीं आ रहा था कि ज़ैनब चीजें फेंक रही है? आपने मामा को भी नहीं बताया, अपनी अम्मी को? आपको अम्मी अब्बू को बताना होता है या खुद रोकना होता है? आप बड़े भाई हैं, वो छोटी है, उसको नहीं पता। अब बच्चों ने जब देखा कि उनकी अम्मी को गुस्सा आ रहा है और वो परेशान भी हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अम्मी को कैसे खुश करें। फिर उनको एक तरीका समझ आया। उन्होंने क्या किया कि जल्दी उन्होंने सारा सामान समेट लिया। अब अगर मैं अकेली काम कर रही होती तो मैं तो एक हूं, मुझे 10 घंटे लग जाते वो काम करने में। लेकिन वो 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों ने मिलकर जल्दी सारी चीजों को वापस रखा ना, तो जल्दी से सारा काम हो गया, सिर्फ 10 मिनट में। पता नहीं 8 मिनट में हुआ था कि 10 मिनट में हुआ था, लेकिन जल्दी हो गया था। फिर ना उनकी इस बात से मैं तो बहुत खुश हो गई। कैसे खुश होते हैं? ऐसे खुश होते हैं। मैं खुश हो गई। जब मैं खुश हो गई तो बच्चे भी खुश हो गए। और जब उनके अब्बू आए और उनको मैंने बताया कि बच्चों से थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस गलती को जल्दी से ठीक कर लिया, तो उनके अब्बू भी खुश हो गए। हम सब खुश हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले परेशान थी और मैं उदास भी हो गई थी, बच्चे भी उदास हो गए थे कि मामा नाराज हैं, लेकिन फिर हम सब खुश हो गए, है ना? तो बच्चों ने जब मेरी मदद की, मेरे साथ काम किया और मेरे साथ घर को साफ करने की कोशिश की, तो काम भी जल्दी हो गया और मैं भी खुश हो गई। अरे, मुझे इससे मदद से याद आई एक बात। कल याद है ना, मैंने आपको परिंदों के बारे में बताया था, एक और परिंदे का बताया था मैंने आपको, चिड़िया का। चिड़िया की बात बतानी थी। एक चिड़िया थी ना, उस चिड़िया ने क्या किया कि वो अपने रात को काम शाम करके ना, सारे काम करके खाना ला के वो वापस अपने घर शाम को आ गई और अपने घोंसले में बैठ गई। जब वो अपने घोंसले में बैठी हुई थी तो उसके 4 बच्चे थे। उसके 4 बच्चों ने कहा, चू 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 चू, अम्मी भूख लग रही है। अम्मी ने कहा, हाँ। अम्मी हैरान, हाँ, अभी तो मैंने इतना सारा खाना ला के दिया था, आपने खाया, फिर भूख लग गई। बच्चों ने कहा, चू चू चू, जी अम्मी भूख लग गई है। तो अम्मी ने कहा, अच्छा मैं आपके लिए खाना ढूंढने जाती हूँ। जो उनके अब्बू थे ना, वो गए हुए थे बहुत दूर काम से, अम्मी घर में उनका ख्याल रखनी थी उस दिन। तो वो चिड़िया जो थी वो उड़ती गई।
کھانا ڈھونڈنے. اب کھانا ڈھونڈ رہی تھی تو وہ شام کو نکلی تھی تو رات ہو گئی, اندھیرا گھپ ہو گیا. اب تو چڑیا پریشان, میں گھر کیسے جاؤں, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جنگل میں تو نہیں ہوتی نا لائٹس تھوڑی لگی ہوتی ہیں جنگل میں, وہ جنگل میں کیا کرتی ہے. اب تو وہ پریشان ہو کے کیا ہوا کہ ایک درخت کے اوپر بیٹھی اور وہاں پہ بیٹھ کے رونے لگی. اسے ڈر لگ رہا تھا, بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے بھی پریشان ہو رہی تھی کہ بچے اکیلے ڈر رہے ہوں گے. پریشان بیٹھی تھی. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ دور سے نا ایک چھوٹی سی لائٹ آ رہی ہے. اس نے یوں غور سے دیکھا, یہ کہاں سے آ رہی ہے لائٹ. حیران ہو رہی تھی وہ, یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے. پھر اس نے دیکھا کہ وہ لائٹ پاس آ گئی ہے. تو اس نے دیکھا وہ چھوٹا سا کیڑا تھا. کیڑا کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے جانور ہوتے ہیں نا, جیسے لال بیگ ہوتا ہے, یا جیسے مکڑی ہوتی ہے, یا جیسے ابھی میں اس کا نام بتاؤں گی یہ کون سا جانور ہوتا ہے, لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑے سے اور کیڑوں کا بتا دوں. جیسے مکھی ہوتی ہے, اور شہد کی مکھی بھی ہوتی ہے, ایسے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس کیڑا تھا, اس کیڑے کا نام ہوتا ہے جگنو. اور جگنو کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو جگنو کی دم ہوتی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی لائٹ ڈالی ہوئی ہے, چھوٹی سی وہ لائٹ ہے. تو وہ جگنو جو تھا جب وہ پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اداس بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے. اس نے جگنو نے آ کے کہا, چڑیا کیا ہوا, تم کیوں رو رہی ہو. چڑیا نے کہا, میں بہت پریشان ہوں, میں کیا کروں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرے 4 بچے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے کھانا لینے آئی تھی. اتنا اندھیرا ہو گیا کہ نہ تو مجھے کھانا ملا اور نہ ہی میں گھر واپس جا سکتی ہوں. جگنو نے کہا, او یہ تو پریشانی کی بات ہے, لیکن میں آپ کی مدد کر دوں. چڑیا نے کہا, آپ اتنے چھوٹے سے ہو, آپ میری مدد کیسے کرو گے. وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا کیڑا میری کیسے مدد کرے گا. تو وہ جو کیڑا تھا نا جگنو نے کہا, میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میرے پاس بھی تو ایک خاص چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی خاص چیز دی ہے. میری خاص چیز یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے لائٹ دی ہے. آپ میری لائٹ میں دیکھیں اور آپ کو میں کھانا ڈھونڈنے میں بھی مدد کروں گا اور پھر میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا. چڑیا نے کہا, آپ میرے لیے یہ سب کچھ کرو گے, آپ کتنے اچھے ہو جگنو. جگنو خوش ہو گیا. اس نے کہا, ہاں مجھے دوسروں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ عبداللہ, ہاشم اور زینب نے میری مدد کی تھی. تو جگنو نے نا اپنے پر کھولے تو اس کے پروں کے نیچے سے چھوٹی سی لائٹ نکلنے لگی دوبارہ. اور چڑیا نے یوں کر کے غور سے زمین پہ دیکھا اور اس نے 4 دانے اٹھا کے اپنی چونچ میں رکھے. ایک چونچ میں, 2 ایک پاؤں میں, ایک دوسرے پاؤں میں. اور پھر وہ اڑتی کے جگنو آگے جا رہا تھا اور چڑیا اس کے ساتھ جا رہی تھی. پہلے وہ پیچھے جا رہی تھی لیکن جگنو نے کہا, ارے بھائی آپ میرے پیچھے جا رہی ہیں چڑیا بیگم, مجھے تو راستہ ہی نہیں مل رہا, مجھے کیا پتا آپ کا گھر کہاں ہے. اب چڑیا کے چونچ کے اندر کیا تھا, چڑیا کی چونچ میں دانا تھا, وہ بول تو سکتی نہیں تھی. تو وہ جگنو کے ساتھ آ گئی اور اس نے جگنو کے ساتھ اڑنا شروع کیا اور وہ واپس اپنے گھونسلے میں آ گئی. اس نے وہاں جا کے جگنو کو بہت شکریہ کہا. جگنو کو اس نے کہا کہ آپ اتنے اچھے ہیں, آپ نے میری مدد کی, میں آپ کی شکر گزار ہوں, تھینک فل ہوں. جگنو خوش ہو گیا. چڑیا کے بچے جو ڈرے ہوئے بیٹھے تھے وہ بھی خوش ہو گئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے سارے کام ہو گئے. اب جگنو واپس اپنے گھر چلا گیا. چڑیا کے بچوں نے کھانا کھایا, پیٹ بھرا اور پھر وہ بھی سو گئے. رات ہو رہی تھی نا. ہم نے کیا سیکھا, ہم نے 2 باتیں سیکھی. ایک بات یہ سیکھی کہ ہم بے شک چھوٹے جگنو کی طرح چھوٹے ہوں یا ہم بڑے ہوں, ہم سب کسی نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم چھوٹے ہیں, ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں, امی ابو کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. بالکل ویسے جیسے عبداللہ, ہاشم نے کی تھی ہے نا, اور زینب نے کی تھی, آپ بھی مدد کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہمیں یہی پتا چلے کہ مدد کرتے ہیں, سب امپورٹنٹ ہیں, سب بہت خاص ہوتے ہیں. کہ ہم چاہے چھوٹے ہوں چاہے ہم بڑے ہوں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام دیا ہے, ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, آج امی ابو کو دوبارہ ہوم ورک دیں.
آج امی ابو کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سی فیلنگز بتائیں گے. آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اور آپ کے امی ابو کو ویسی شکل بنانی ہوگی. جیسے سوچیں آپ نے امی ابو کو کہا غصہ تو امی ابو کو کرنا ہوگا. اگر آپ کہیں گے خوش تو امی ابو کریں گے. اگر آپ کہیں گے اداس تو امی ابو. اگر آپ کہیں گے حیران ہکا بکا تو امی ابو کریں گے. اور اگر آپ کہیں گے رونا تو امی ابو کریں گے. اور کون سے؟ اگر آپ کہیں گے ڈرنا تو امی ابو کر کے ڈر جائیں گے. اگر آپ کہیں گے اور کون سی، اب مجھے ساری کی ساری فیلنگز یاد بھی نہیں آ رہی. آپ کو یاد آئی نا تو آپ نے میرے نیچے وہاں پہ کامنٹ کرنا ہے جہاں میری ویڈیو ہوگی. آپ کو مجھ سے کوئی اور بات بھی کرنی ہے تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. اور کل جن بچوں کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ان کا نام لیں تو آپ مجھے اپنے امی ابو سے پوچھ کے نام بتا دینا. ٹھیک ہے؟ آج مجھے کوئی نظم ابھی تو یاد نہیں آ رہی. اگر آپ کو کوئی نظم آتی ہے نا تو آپ مجھے لکھ کے دیں نیچے اور ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. زینب آ گئی. زینب اب خوش ہے؟ تھوڑی دیر پہلے زینب بہت رو رہی تھی، وہ بہت اداس تھی. کیوں اداس تھی آپ تھوڑی دیر پہلے؟ ایسی اداس تھی، ایسے کر کے مجھے دیکھ رہی تھی. اس لیے کہ زینب جو تھی نا وہ بار بار مجھے آپ سے بات کرنے سے روک رہی تھی، کمپیوٹر بند کر رہی تھی. تو میں نے کہا تھا نہیں زینب، تو وہ رونے بیٹھ گئی نا. اب آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں کہ اداس ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑی سی اداس ہے. مجھے تھوڑا سا اس کو ٹکل کرنا پڑے گا، گدگدی کرنی پڑے گی تو وہ خوش ہو گئی. اچھا چلیں، اللہ حافظ.